محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد آخری اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں جو موضوع ہے وہ ان کی جو نبوت، جو وحی ہے، سب سے پہلے وحی، اس سے کچھ چند واقعات جو ہم ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ جو اس کے بعد ہونے والے کچھ وحی کے بعد ہونے والے واقعات اور وحی کیسے ہوئی، یہ آج کا انشاءاللہ موضوع ہے۔ اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو کمپلیٹلی جو ہے گہرائی کے اندر سمجھ آ جائے۔ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جب وحی نازل ہوئی سے کچھ چند واقعات پہلے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ تقریباً 10-15 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ روایات کے مطابق ایک قبیلے کی جنگ ہوئی، جو ہے تھے قریش والے اور ان کے جو باہر والے لوگ تھے، گروپ، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، کیونکہ ایک وقاص، ایک جگہ جہاں پہ مکہ کے قریب جو ہے ایک جگہ، وہاں پہ ایک شخص قتل ہوا، تو اس قتل میں جو دوسرے قبیلے والے تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ الزام لگایا کہ قریش والوں نے قتل کیا ہے، اور قریش والوں نے دوسرے پہ الزام لگایا، تو اس طرح جو ہے وہ جنگ ہو گئی ایک۔ اور بہرحال اس میں جو ہے وہ قریش والے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے وہ بھی شامل تھے، اور قریش کی طرف سے، اور آپ وسلم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی وہ جنگ میں چلے گئے۔ تو اس میں کچھ روایت کہتی ہیں کہ تقریباً آپ کچھ زیادہ اولڈ تھے، یعنی 20 سال کے ہوں گے۔ تو خیر وہ جب جنگ ہوئی تو پہلے جو دوسرے تھے قبیلے والے وہ تھوڑے ہیوی ہوئے، پھر جو قریش والے لوگ تھے یہ سٹرونگ ہو گئے، اور آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے چچا کے ساتھ تھا جنگ کے اندر، تو میرے چچاؤں کی طرف جب کوئی تیر آتا دوسری سائڈ سے تو میں ڈھال سے اس کو روکتا یا تلوار سے ان کو کاٹ دیتا، یعنی تو یہ کچھ واقعات۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ وسلم جو ہے وہ تجارت کیا کرتے، اور مطلب کہ اپنی محنت کر کے پیسے کماتے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری اور جو ہے وہ سچ بولنا یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ تجارت کرتی تھی، اپنا سامان جو ہے وہ تجارت کا مکے سے باہر بھیجا کرتی تھی، تو جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سچائی کے بارے میں اور ان کے حسن اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ جو ہے وہ میرے مال تجارت جو ہے وہ لے جائیں، اور اس کو جتنا اگر ایکسٹرا نفع ہو، فائدہ جو زیادہ ہو تو وہ آپ کا ہوگا۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو اب یہ جب چلے جاتے ہیں یہاں سے مکے سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے جاتے ہیں سامان لے کے، تو تجارت کا ان کے ساتھ جو ہے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام بھی ہوتا ہے، تو ابھی ان کی شادی نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ غلام بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو جب یہ شام کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو غلام وہ بھی ساتھ جاتا ہے، تو راستے کے اندر جب شام کے قریب پہنچتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درخت کے نیچے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، ساتھ ان کا غلام ہوتا ہے۔ تو غلام کے جو جہاں پہ وہ انہوں نے آرام کیا، قیام کیا، تو اس کے قریب ایک جو تھا وہ ایک تھا گرجا تھا عیسائیوں کا، تو وہاں سے آیا گرجے والا، تو اس نے پوچھا جو غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے یہ شخصیت؟ تو غلام نے ان کو بتایا کہ ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، اپنا سامان وغیرہ بیچنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے کوئی نبی کے سوا بھی پناہ نہیں لے سکتا، تو یہ نبی ہیں۔ تو کچھ اور روایات میں جو ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں جاتے جو ہے وہ ملائکہ فرشتے جو ہے وہ سایہ کرتے شام کے اندر، تو غلام نے جو ہے نا واقعہ بتایا۔ تو کچھ روایت کے مطابق یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملائکہ ان کے سایہ کیا، تو جب غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا یہ سارا واقعہ، تو وہ زیادہ وہ ان سے امپریس ہوئی، تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ نبوت ہی ان کی، یہ نبی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر جو دوسرا ہے کچھ روایات میں کہ جو گرجا سے نکلا اس نے جو تصدیق کی، تو اس سے وہ امپریس ہوئے۔
تو غلام نے وہ بتایا ان کو. تو خیر وہ جو گرجے والا تھا اس نے سارا سامان لے لیا اس سے، آپ وسلم سے سامان خریدا اور آپ نے صحیح قیمت پہ اس کو فروخت کر دیا. جب گھر گئے واپس چلے گئے جو ہے وہ مکہ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلام نے سارا واقعہ سنایا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بعد جو ہے وہ آپ وسلم سے جو ہے وہ شادی کرنے کا جو ہے وہ پیغام ان کو بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام اپنے چچاؤں کے ساتھ ڈسکس کیا، ان کو بتایا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے چچا آپ وسلم کے وہ حضرت خدیجہ رضی کے والد کے پاس چلے گئے اور ان کو پیغام دیا تو ان پہ راضی ہو گئے. تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی شادی ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہم جو واقعات ہیں وہ ہے غار حرا کا. ان میں سے کہ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سال کے پاس تھی. تو غار حرا میں اس کا جو بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے کہ غار حرا جو مکے والے بھی ہیں جو وہاں غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ عبادت کرتے وہاں پہ. ان کے جو ہے وہ روایات کو انہوں نے ویسے ہی رکھا، تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور بہت زیادہ کلیئر ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو کچھ جو ہے روایات اس میں یہ کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا دین کو فالو کیا، کسی میں ابراہیم علیہ السلام کا، تو لیکن کنفرم نہیں ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، بتوں کی جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو یہ کنفرم ہے. تو غار حرا کے اندر جب آپ وسلم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور کر کے جب آپ واپس جاتے ہیں تو جو خانہ کعبہ کا جو ہے وہ جا کے طواف کرتے ہیں 7 بار، اور جو قریب آتے لوگ آس پاس کے ان کو کھانا کھلاتے کوئی رہ نہ جائے، اور اس کے ساتھ جو زائرین زیارت کرنے آتے مکہ کے اندر ان کو کھانا کھلاتے، پھر گھر چلے جاتے طواف کر کے. تو اس طرح چلتا رہا. جب ایک دفعہ غار حرا کے اندر آپ جب عبادت کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک شخص حالت کے اندر ایک شخص نمودار ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پڑھیے اللہ کے نام سے. تو آپ سن کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر انہوں نے دبایا، آپ کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے چھڑایا اس کو. اس نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. پھر دوبارہ انہوں نے یہی رپیٹ کیا، دبایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھڑایا مشکل سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس نے کہا کہ پڑھیے. تو حضور علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ پڑھا، وہ اقرا بسمی ربک الذی خلق، جو سورہ علق کے 96 جو 96 سورہ نمبر ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. وہ اقرا باسمی ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس کا ترجمہ کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پٹکی سے، اور پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو جو وہ جانتا نہ تھا. اور انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو جو بے نیاز دیکھتا ہے. بے شک واپسی آپ اپنے رب کی طرف ہی جائیں گے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر میں جاتے ہیں تو یہ سارا واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں. تو تھوڑا پریشان گھبرائے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کمبل دے دیں، اوڑھنا ہے مجھے. تو گھبرائے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے جو ہے وہ سچے بندے ہیں، ایماندار ہیں، تو آپ کو وہ حوصلہ دیتی ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا سے جب نکلتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر جب آپ تیسری دفعہ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ایک انسان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نور اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو مبارک ہو.
تو وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جب واقعہ بتایا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑے سے پھر ان کو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بیان کرتے ہیں کہ جب غار ہیرا سے جب نکلے تو انہوں کو جو ہے وہ پتھر اور جو شجر درخت وغیرہ وہ لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے، اور کبھی وادی سے گزرتے تو ان کو سلام کی آوازیں آتی، جب مڑ کے دیکھتے تو کوئی انسان بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب کہ وہ پتھروں سے آوازیں آتی۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے ایک دم پھر وہی کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی ہونا شروع ہوگی کہ کون سے پتھر نے سلام کیا یا شجر نے۔ تو خیر جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں گھر آ کے، تو وہ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے جاتی ہیں ایک راہب جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس، اور وہ بتاتی ہیں کہ فلاں راہب جو ہے وہ اس نے، اور ایک ان کا غلام تھا، اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب آپ بڑے ہوں گے 20 سال سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوگی۔ تو وہ پیشگوئی یعنی کہ سچی ہوئی۔ اب اس وجہ سے وہ ان کو وہ لے جاتی ہیں وہ راہب کے پاس۔ تو جب سے ہی وہ راہب کے پاس پہنچتی ہیں تو راہب بتا دیتا ہے کہ وہ آپ تو وہی ہیں جن کو میں نے پیشگوئی کی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کو واقعہ سنایا غار ہیرا کے اندر جو ہوا، تو وہ راہب وہ جو ہے وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تصدیق کر چکی ہوتی ہیں، اور وہ حوصلہ دیتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اس کے ساتھ اور جو کچھ روایات ہیں اس کے ساتھ وہ کہ جب گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ کزن، تو کافی عمر ہوتی ہے تقریباً، تو وہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کا بھی یہ واقعہ بتایا جاتا ہے۔ وہ اس سال وہ جو ہے وہ عیسائی ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جو بک ہے انجیل اس کا ترجمہ عربی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عالم بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے والے۔ تو جب وہ جو ان کو جب واقعہ بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے یہ جو بھی ہے یہ آپ اللہ کے رسول ہے، اور آپ جب دین کو پھیلائیں گے ان قریب تو آپ کو تنگ کیا جائے گا، اور کاش کہ میں زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں، اور آپ کو یہ مکے سے نکالا جائے گا، تو کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں اور آپ کی میں مدد کروں۔ تو اس کے بعد واقعے کے بعد جو ورقہ بن نوفل ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ شام کی طرف چلے گئے، اور ان کی وہیں ڈیتھ ہوگی جب آپ نے تبلیغ شروع کی، تو وہ واپس نہیں آ سکے۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں، اور ان میں سے کسی نے اعتراض کیا جب کہ ورقہ بن نوفل تو آپ کی وہ ہیلپ نہیں کر سکے، انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی، تو وہ تو چلے گئے آپ کو چھوڑ کے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت تو دیکھ چکے تھے کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ان کو نکال دیا گیا تھا مکے سے، اور وہ یہاں پہ ان کے لیے رکنا مشکل تھا، اور وہیں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی، اور میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے سفید کپڑا پہنا، جنت کے باغات دیکھے۔ تو انہوں نے یہ پہلے تصدیق کر چکے کہ آپ نبی ہیں سچے۔ تو وہ جو فرشتے تھے جنہوں نے نبوت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہ لے کے آئے پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو جس غلام نے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ تھے عتبہ بن ربیعہ کے غلام جو تھے، وہ نصرانی تھے، جو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بہقی جو ہے وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک غلام آل زبیر کے غلام سے نقل کرتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور نقل کرتے ہیں ایک روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ سے
کہ آپ نے حضور علیہ السلام نے کیا واقعی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہاں، اور ان کو ایکسپلین کیا غار ہیرا کا واقعہ سارا، اور ساتھ یہ ایکسپلین کیا کہ کبھی ہم حضور علیہ السلام جو ہے وہ کمرے میں ہوتے تو وہ آتے جبرائیل علیہ السلام، تو میں پوچھتی کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہتے کہ آپ دائیں طرف بیٹھ جائیں، اور میں بیٹھ جاتی، یا کبھی سامنے آ کے بیٹھ جائے وہ تو میں بیٹھ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثبت میں جواب دیتے، یعنی کہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو کبھی مجھ سے اگر دوپٹہ جو ہے سر سے سرک جاتا تو پھر میں پوچھتی کہ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفی میں جواب دیتے، یعنی نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کا مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے ان کا ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ اور ہو جاتا، وہ اس لیے پوچھتی تھی کہ اور بھی تصدیق کریں کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے۔ تو ایکسپلین کیا انہوں نے کہ اگر شیطان ہوتا تو وہ اس کو اس سے کوئی غرض نہ ہوتا دوپٹہ سے کرنے سے، تو یہ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ ہی ہو سکتے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ سچے ملائکہ، کہ جن کو جو ہے وہ میرے جو سر سے اگر سرک گیا تو وہ چلے جاتے وہاں سے۔ تو انہوں نے اور زیادہ تصدیق کی، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ روایت میں یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس لیے پوچھتی کہ ان کو جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ یقین ہو کہ یہ وحی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا پیغام لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں تو پہلے بھی اللہ کے رسولوں کے پاس، نبی کے پاس آتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے۔ تو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نیکسٹ جو کلپ انشاءاللہ وہ اس کے جو ہے وہ شیاطین کے بارے میں، کیونکہ عرب کے اندر جو ہے وہ پوچھا کرتے کہ کیا عرب جو ہے وہ کہیں شیطان تو نہیں سنتا، یا شیطان وحی تو نہیں لے کے آتا، یا شیطان وحی سن سکتا ہے؟ عربوں کے کچھ کافی جو ہے وہ سوالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ وہ شک کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں وہ میں نے لنک چھوڑ دیا نیچے، تو آپ اس کو بھی دیکھیے کہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس میں کوئی شیطان کا کوئی جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی چانس نہیں ہے کہ شیاطین یا کوئی اور جو ہے وہ وحی کو سن لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی وحی آئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آئی، اس میں کوئی تبدیلی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نیچے لنک۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے، علم میں دوسروں کا بھی اضافہ ہو اور آپ کا ثواب ہو، اور اپنا جو ہے وہ کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔